السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. دوستوں اور بھائیوں، ہمارے بیچ ایک شخص جو کانپور سے آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں. یہ چند سال پہلے اہل حدیث ہوئے. کچھ سوالات ان سے کرنا چاہتے ہوں کہ آپ اہل حدیث کیوں ہوئے، کیا چیز آپ کو اہل حدیث کی طرف لے کے آئی. کانپور میں یہ جس جگہ کے رہنے والے ہیں وہ ایک بڑا طبقہ جو ہے جو اہل حدیث سے دور ہے. یہ آپ کے بیچ میں بیٹھے ہیں، بات ان سے ہوئیں گے اور آپ بھی ان کے سوالات سے فائدہ اٹھائیں. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی، پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یہ ہے آپ کے سامنے جناب اخلاق حسین صاحب، جو آپ کے سامنے کچھ سوالات کے جواب دیں گے، اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب ان کے سوال سے، ان کے جواب سے فائدہ اٹھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب آپ کا نام کیا ہے؟ اخلاق حسین. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ میں انڈیا کانپور کا رہنے والا ہوں. کانپور میں کہاں رہتے ہیں آپ؟ کانپور میں فخر آباد ایریے میں رہتا ہوں. جی، آپ کو اہل حدیث ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ بس یہی قریب 2 سال، سوا 2 سال. 2 سال، سوا 2 سال. تقریباً آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ میری ایج ہے 30 سال کے آس پاس. تقریباً آپ کی عمر 30 سال کے آس پاس ہے، یعنی 2 سال پہلے تقریباً آپ اہل حدیث ہوئے ہیں. جو آپ کی اس سے پہلے کی زندگی گزر رہی تھی وہ کس مسئلے پہ گزر رہی تھی؟ جی، میں دیوبند جماعت سے جڑا ہوا تھا. حالانکہ میں جماعت وغیرہ میں کبھی نہیں گیا، نمازیں پڑھتا تھا اور اپنے زندگی میں مصروفیت میں زندگی، جو دنیاوی زندگی اسی میں مصروف رہتا تھا. پھر ہمارے سامنے ہمارے ایک ملنے والے ہیں، ان کا ایک نکاح اور طلاق کا معاملہ آیا. انہوں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دیا اور انہوں نے مولوی صاحب سے بات کی جا کے، تو مولوی صاحب نے کہا کہ تمہیں حلالہ کرانا پڑے گا. تو اس نے بتایا، تو میں نے پوچھا یہ حلالہ کیا ہوتا ہے یار؟ تو وہ کہنے لگا کہ حلالہ مطلب مجھے اپنی بیوی کا نکاح کسی سے کرانا پڑے گا 1 رات کے لیے، اور پھر وہ 1 رات کے بعد وہ صبح میری بیوی کو طلاق دے دیں گے، پھر وہ اس کی عدت پوری کریں گی تو میں دوبارہ ان سے نکاح کر سکتا ہوں. تو میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے کہ مگر تم نے غصے میں بول دیا، اور اسلام کیا اس چیز کی اجازت دیتا ہے؟ کہنے لگے ہاں مولانا صاحب سے بات کر کے آیا ہوں. تو میں نے کہا میرا دل نہیں گوارا کر رہا. حالانکہ اسلام میں اپنے نفس کو الہ بنانے کے لیے منع، کیونکہ وہ گناہ ہے کہ میں نے جو مان لیا دین میں وہی صحیح نہیں. تو میں نے کہا اسٹڈی کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، میں تحقیق کرتا ہوں. میں نے پہلے کئی لوگوں سے پوچھا تو مجھے بھی جواب یہی ملا کہ نہیں یہ اسلام میں حلالہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے. پھر بھی میں مطمئن نہیں ہوا. تو میرے ایک دوست ہیں اقبال صاحب، میں نے ان سے بات کی تو کہنے لگے ہاں یار میرے بھی سامنے یہ مسئلہ آیا تھا، تو ہم لوگ جو ہے وہ جن کے لیے فتویٰ چاہیے تھا تو وہ دوسری جگہ کہیں سجاد گنج وغیرہ انہوں نے بتایا، وہاں سے پتہ رہتے اس پر. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے یار دیکھتے ہیں. تو ان سے تو بات چیت کی. اس کے بعد ترجمے والا قرآن میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، اور حالانکہ دونوں جماعت کا ہے، احمد رضا صاحب کا بھی ہے، اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ہے. اور اس مسئلے پہ جب میں نے ترجمہ پڑھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 227 سے لے کر 240 تک، تو دونوں کا ہی ترجمہ سیم ہے اس چیز پر. اور اللہ تعالیٰ نے کہیں پر نہیں کہا کہ تم اپنی بیویوں کو غصے میں طلاق دے دو تو پھر ان کا کسی اور سے نکاح کرا کے. حالانکہ قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا. قرآن تو کہتا ہے کہ اگر تمہارا اور تمہاری بیویوں سے اختلاف ہو جائے تو تم 3 مہینے 13 دن یعنی عدت کے دن اپنے ساتھ میں ان کو رکھو، اور اگر تمہارا اصلاح کا ارادہ ہو، صلح کرنے کا ارادہ ہو تو رجوع کر لو. حالانکہ وہ وقت اگر پورا ہو جاتا ہے تو تم 3 مہینے 13 دن کے بعد ان سے نکاح کر سکتے ہو، دوسرا نکاح نئے مہر کے ساتھ. تو جب میں نے یہ دیکھا تو پھر میں نے سوچا جب اسلام کی اتنی بڑی چیز، یہ اتنا بڑا پروپوگنڈا چل رہا ہے اور مولانا اس کی اجازت دے رہے ہیں کرانے کی، جو کہ قرآن کے سراسر خلاف ہے، تو پھر میں نے کہا جو کچھ ہم لوگ کر رہے ہیں اس پر بھی مجھے غور کرنا پڑے گا. میں غور کر رہا ہوں، دیکھا میں نے، اور بھی میں نے اسٹڈی کی. میرے گھر میں قرآن تھی، حدیث نہیں تھی. پھر میں کتاب لے کر آیا ریاض الصالحین، اور وہ میرے ایک ملنے والے ہیں ارشاد بھائی، ان کی دکان سنار کی ہے اور کتابیں بھی بیچتے ہیں. تو میں نے ان سے کتاب لا کر پڑھی، حدیثیں پڑھنا شروع کی.
تو میں دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی زندگی جو ہم لوگ مسلمان اپنے آپ کو کہہ کے جی رہے ہیں وہ بالکل الگ ہے، اپوزٹ ہے. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان کچھ اور ہی ہے. جب قرآن کو ترجمہ سے پورا اسٹڈی کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ اگر کوئی سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ آل عمران تک ہی پڑھ لے گا تو انشاءاللہ ہدایت پا جائے گا. قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا بہت ضروری ہے. ویسے تبھی پڑھتے ہیں ہمارے وہاں، کون نہیں پڑھتا؟ کوئی روز کے علاوہ فجر کے بعد کرتا ہے، کوئی عشاء کے بعد، کوئی ظہر کے بعد، اور حتیٰ کہ لوگ مہینہ بھر میں قرآن ختم کر دیتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس کی ایک لائن بھی نہیں سمجھتے جو کہ بہت ضروری ہے. قرآن کو بنا سمجھے فلاح نہیں پا سکتا، کامیابی انسان کو نہیں مل سکتی. جیسے کہ 28 سال میرے زندگی کے رائے گاہ چلے گئے اور اب مجھے اللہ نے ہدایت دی ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت دے اسی طرح سے، اور سب ہدایت پائیں اور فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف بڑھیں، اور جنت اللہ سب کو نصیب فرمائے. کیونکہ جنت ہے جو اتنی آسانی سے نہیں ملنے والی، جس کے لیے بڑی مشقت، بڑی محنت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بہت ضروری ہے. یہ تھے بھائی ہمارے اخلاق حسین صاحب، جو نے بتایا کہ حلالہ کے تعلق سے جب میں مسئلے کو معلوم کیا تو ان کو حلالے کے معاملات میں قرآن حدیث کی مخالفت پوری ملی. تب انہوں نے جمعیت اہل حدیث لوگوں سے رجوع کیا اور پھر خود علم سیکھا، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والی اور کرنے والوں کو لعنت بھیجی ہے. اور آج نہ جانے ہماری کتنی بہنیں جو اس بوار کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، ان کو ایک بار طلاق دے دی جاتی ہے اور ان سے زندگی بھر کی دشمنی کر لی جاتی ہے. جبکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ آدمی طلاق دے، اگر اس سے ملنا چاہے، رجوع کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ایک حیض سے پہلے کر لے، 3 حیض سے پہلے کر لے، حتیٰ کہ 2 حیض سے پہلے، 3 حیض سے پہلے کر لے. اگر یہ نہیں کر سکتا تو حیض کے بعد دوبارہ نکاح کے ساتھ رہ سکتا ہے. جیسے بھائی نے بتایا سورہ بقرہ، سورہ نساء کی آیت وغیرہ وغیرہ کے اندر موجود ہے. آپ بھی اس کا مطالعہ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی فرمائی ہے اس نکاح کے تعلق سے بھی ہے کہ کسی کی جدائی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے یہ فرمایا ہے کہ لعنت ہے ان لوگوں پر جو لوگ جو ہے حلالہ کراتے ہیں یا کرواتی ہیں. اور آج ہمارا معاشرہ اس موضوع کو سمجھنے کے بجائے اس میں الجھ جاتا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے قرآن حدیث میں یہ لکھا ہے تو اس جماعت کے اوپر، ان لوگوں کو اوپر جو ہے فتنے کرنے لگتا ہے، فکرے کستا ہے کہ یار یہ لوگ تو غیر مسلم اہل حدیث ہیں، ان کی بات نہ سننا. ہمارے مولوی، ہمارے جو لوگ ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے نہ جانے کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں اپنی کتابوں نے لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے. دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ آپ نے یہ کیسے سمجھا کہ اہل حدیث کی جماعت ہی صحیح ہے؟ نہیں، اتنی آسانی سے کوئی چیز نہیں ہینڈل ہوتی ہے، نہ ہی ذہن میں آ جاتی، نہ دل اس کو مانتا ہے. میں نے پڑھا اور میں نے جماعت سے جب جوائنٹ ہوا تو میں نے ان کو بھی سمجھنے کی کوشش کی اور اسٹڈی بھی کرتا گیا. تو جہاں تک سوال ہے، میں نماز جو پڑھتا تھا وہ جب میں نے حدیث پڑھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلو کما رأیت المؤمن یصلی، اے لوگوں تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے دیکھتے ہو. تو بخاری شریف کی روایت میں نے رفع الدین کے بارے میں پڑھا، امین بالظہر کے بارے میں پڑھا کہ جب امام تمہارا آمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی زور سے آمین کہو، اور جس کی آمین رشتوں کے آمین سے ٹکرا جائے اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. اور تمام چیزیں حدیثوں کے سامنے آتی گئیں، اور اسی طرح سے دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی. اور جو نہیں معلوم ہوتا تھا تو وہ عالم ہیں ہمارے وہاں، مولانا التمش صاحب ہیں، مولانا عرفان ہیں، مولانا رضا اللہ ہیں، یہ وغیرہ وغیرہ سے تفتیش دریافت کر لیا کرتے تھے. تو اسی طرح سے دیکھا میں نے کہ سب اپنے اپنے آپ کو حق کا دعویٰ ہونے کا کر رہے ہیں، لیکن جو حق کا جماعت ہے وہ جمعیت اہل حدیث ہے. اس کا مجھے مطالعہ کرنے کے بعد مطمئن ہوا میں. جزاک اللہ خیر. یہ بتائیں کہ آپ نے توحید کو کیسے سمجھا؟ توحید کیسے جانتے تھے آپ؟ جو آپ پہلے جس مذہب پہ تھے یا جس معاشرے میں آپ جی رہے تھے، اس توحید کو یا اہل حدیث ہونے کے بعد آپ نے توحید کو سمجھا، کیا فرق پایا آپ نے دونوں باتوں میں؟ توحید جب میں اہل حدیث ہوا تو توحید مجھے یہ پتا چلا کہ توحید خالص اللہ کی عبادت کے لیے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے لیے، اور جو توحید کے اقسام ہیں وہ مجھے نہیں پتا تھے. لیکن میں اقبال کلانی صاحب ہیں، پاکستان کے عالم ہیں،
جن کی کتاب میں لایا توحید کے اوپر اور میں نے پڑھی, بڑی زبردست. اس میں حالانکہ سب قرآن کے ہی حوالے, قرآن کے ہی آیتوں سے حوالے دیے ہوئے تھے, اور اس سے مجھے پتا چلا کہ توحید کے کتنے اقسام ہیں اور توحید کتنی مطلب اہم چیز ہے. توحید نہیں ہے تو انسان کو جنت نہیں مل سکتی. حالانکہ انسان کتنا بھی گناہ گار ہو, اللہ تعالیٰ رحمان اور بخشنے والا ہے, مہربان ہے, لیکن اگر کسی نے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کیا ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا. جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ جسے چاہے بخش دیتا ہے سوائے اس کے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کرے. نہیں, یہ آپ بتائیں کہ جب آپ اہل حدیث نہیں تھے تو کیا اس وقت کیا آپ جو قبر والوں کے اوپر لوگ جا کے چڑھاوے چڑھاتے تھے, ان سے دعا, ہمارے کیا بات یہ کہی جاتی ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں پہ جائیں, ہمارے کیا جو اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, یعنی دیوبند کی جماعت ہو چاہے ندوے کے لوگ ہوں, اکثر بیشتر لوگ یہ کہتے ہیں, یا مولوی ہمارے کیا امام جو تبلیغ کی جماعت سے جڑا ہوا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ وہاں جائیے فاتحہ پڑھیے, ان سے کچھ مانگے نہیں. ایک جماعت ہماری کہتی ہے بزرگوں کے اوپر جا کے مانگے بھی, حالانکہ ان کی کتابوں کے اندر جو ہماری جماعت جو کہتی ہے اپنے آپ کو حق پر ہے, آپ جا کے وہاں فاتحہ کتابوں کے اندر نے بزرگوں سے مانگا ہے. تو آپ اس کے بارے میں پہلے جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ نہیں, الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ یہ خاص بات تھی کہ میرے اندر نہ میں مزار والوں سے پہلے مانگتا تھا اور لوگوں کو بلکہ آتا تھا کہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو, جس نے تمہیں دنیا میں بھیجا, دنیا میں زندگی دی ہے, وہی دینے والا ہے, سب کچھ ایک ہی مالک ہے. ورنہ ایسے تو تمام لوگ پتھروں سے مانگ رہے ہیں, کل کو وہ بھی یہی کہیں گے کہ تم بھی پتھروں سے مانگتے ہو. یہ میرا عقیدہ پہلے سے تھا, اہل حدیث ہونے سے پہلے یہ عقیدہ تھا کہ میں اللہ کے سوا نہ ہی کسی مزار والے سے مانگتا تھا اور نہ ہی میں فاتحہ پڑھنے کا قائل تھا. لیکن یہاں پہ ہمارے کیا مسئلہ یہ آتا ہے, ہماری ہندوستان کی بہت بڑی معتبر کتاب ہے, اس کتاب کے اندر یہ کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہیں اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں. یہ کتاب کا نام فضائل اعمال فضائل درود کے اندر قصہ نمبر 46 میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, عورت کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا, اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا اور اس کی مدد کی. قصہ بہت لمبا مختصر میں اس پہ بیان کر رہا ہوں. ایک دوسری جماعت ہماری یہ ہے, وہ کہتی ہے کہ ہم جب ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول حاضر ناظر ہوتے ہیں. تو ان دونوں جماعت میں فرق کیا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں پہلے قبر پر, لیکن یہ بھی شرک میں ہے جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے جاتے ہیں تو بھی شرک میں آئے گا. نہیں, میں اس چیز کا قائل ہوں. حالانکہ وہ قصہ میں نے جب دیوبندی تھا تب نہیں پڑھا, کیونکہ فضائل اعمال میں نے پڑھی ہی نہیں تھی. جب میں اہل حدیث ہوا تو میں نے اس کتاب کی اسٹڈی کی, تو اس میں آپ جو قصہ بتا رہے بالکل حق بات ہے, یہ قصہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی تمام ایسے قصے ہیں جو کہ مطلب شرم آتی ہے پڑھتے ہوئے بھی. اور رہا سوال ان کے ہونے نہ ہونے کا, تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ زمر آیت نمبر 30 میں ان میتون و انہم میتون, اے نبی یقیناً آپ کو موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے, ہلاک ہونے والے. تو کہنے کا مقصد جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میت جیسا لفظ استعمال کیا, میتون, تو پھر آپ کو یہ کہے کہ وہ ہے. اب ہونا نہ ہونا, جسم سے روح نکل جاتی, ہاں ان کا جسم محفوظ ہے, اس بات کو مان سکتے ہیں. حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ نبیوں کا جسم اور کفن محفوظ رہتا ہے. لیکن یہ کہ وہ حیات ہیں یا وہ ہمارے درود پڑھنے سے حاضر ہو جاتے ہیں, سلام پڑھنے سے حاضر ہو جاتے ہیں, نعوذ باللہ یہ غلط بات ہے. وہ ہرگز نہیں حاضر ہو سکتے. اور وہ ہیں, ان کی روح کہاں ہے, کیسی ہے, یہ اللہ بہتر جانتا ہے. اور اللہ ان کو کیسے رزق پہنچاتا ہے, جیسے کہ قرآن میں شہیدوں کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کی راہ میں شہیدوں کو مردہ نہ کہو. مردہ نہ کہو سے مراد یہ کہ مردہ تم نہ کہو, لیکن وہ مردہ ہے, کیونکہ شہید ہونے کے لیے انسان کے جسم سے روح نکلنا ضروری ہے. بھائی قتل ہوگا تبھی تو شہید ہوگا, شہید ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا تم مردہ نہ کہو. لیکن تمہیں شعور نہیں ان کی زندگی کا, ان کو وہ کیسے رزق پہنچاتے ہیں کیسے نہیں پہنچاتے, یہ اللہ جانتا ہے. اسی کو کہتے ہیں ایمان لانا. جیسے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا, ایمان ہے ہمارا. دوسری آپ کا سوال یہ کہ آپ نے کہا میں قبروں کے اوپر نہیں جاتا تھا, نہ بزرگوں سے مانگتا تھا, لیکن ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک جماعت تو کھلے عام لوگوں کو تعویذ کے اندر لوگوں کہتی ہے اس سے اتنا فائدہ ہو جائے گا. اور جہاں تک دونوں غالباً ساری جماعتیں اہل حدیث کو چھوڑو تعویذ کے اندر کے قائل دیتی ہیں. اور یہ آپ کو اگر دیکھنا ہے اشرف تھانوی صاحب کی اعمال قرآنی ہے, اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ کسی کے بچہ ہونے تکلیف ہو رہی ہو اور وہ غالباً سورہ حشر کی آیت ہے, وہ آپ لکھ کے عورت کے بائیں راندے باندھ دے, جب بچہ ہو جائے تو تعویذ کو نکال کر عورت کے بال کو نکال کر اس پہ آپ اس کی شرمگاہ میں دھلی دیں. اس ٹائپ کی باتیں اس کتاب کے اندر لکھی ہیں. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں شرک نہیں کرتا تھا اس
پہلے تو اب یہ بتایا اگر جس آدمی کا یہ عقیدہ ہو اللہ کی قبر پہ نہیں جا رہا ہے لیکن تعویذ گندی نہیں کر رہا ہے تو یہ بھی شرک میں آتا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا, اس نے شرک کیا. کیا آیتیں حتیٰ کہ اعظم ابن مسعود عطا فرماتے ہیں ہمارے دور میں قرآن کے لکھے ہوئے تعویذ کو بھی ہم شرک کہنے تھے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں قبروں پہ نہیں جاتا تھا, صحیح ہے, لیکن اس کے علاوہ تو بھی شرکات ہیں بہت سے. اس کے بارے میں آپ کو پہلے علم تھا ہی نہیں تھا؟ نہیں, اس کے بارے میں مجھے علم نہیں تھا, لیکن تعویذ وغیرہ حالانکہ میری والدہ جب چھوٹے تھے ہم تو باندھ دیا کرتی تھی, لیکن جب ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو میں تعویذ اتار کر پھینک دیا کرتا تھا. میری والدہ بہت چلاتی تھی تو والدہ میری کہتی تھی باندھ دیا کرو, اس سے حفاظت رہتی. تو ہم نے حفاظت اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے, یہ تعویذ میری کیا حفاظت کرے گا, نہیں اس میں قرآن کی آیت ہے. تو میں نے کہا اگر اس کی قرآن کی آیت ہے تو میں اس کو پہن کے لیٹرین میں بھی جاتا ہوں, میں ناپاک بھی رہتا ہوں, تو اس سے اس کی تو بیعت بھی ہوگی. تو انہوں نے کہا لیکن یہ امام زامین میں رہتا ہے اور وہ اس میں موم رہتا ہے اور یہ اندر رہتا ہے, اس کی بیعت بھی نہیں ہوتی. تو میں نے ایک سوال کیا, کیا میں قرآن کو کسی بہت سی چیز میں لپیٹ کر بیت الخلا لے جا سکتا ہوں؟ تو وہ غصہ کرنے لگی. تو ہم نے کہا جب قرآن کو کسی بھی بہت ساری چیز میں لپیٹ کر بیت الخلا نہیں لیا سکتا تو اس کی ایک آیت کو میں گلے میں لٹکا کر کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ سبب عقیدہ میرا پہلے کا ہے. جزاک اللہ خیر. وقت ہونے والا ہے نماز کے لیے, انشاءاللہ اگلی ملاقات ہوگی. اللہ نے چاہا جو باتیں آپ نے لوگوں کے لیے کہی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں آپ اس کی تحقیق کریں. یہ نہیں کہ اگر میں کہہ رہا ہوں تو آپ سوچیں کہ یہ بات جو ہے کیسے کہہ رہے. آپ جن کتابوں کو میں نے حوالہ دیا ہے ان کتابوں میں جا کے ان باتوں کو دیکھیں. اور یہ میرے پاس چند فضائل اعمال کے تعلق سے, فضائل درود کے تعلق سے کچھ نقطے لکھے ہوئے ہیں, ان کے نمبر لکھے جو قرآن حدیث کے مخالف ہیں, اور آپ اس کو دیکھیں اپنے ان نمبروں کے حساب سے, اس پیج نمبر کے حساب سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ خیر. اور میں نے تو ابھی آپ کو اعمال قرآنی کا ذکر بتایا تھا, لیکن بہشتی زیور کے اندر بھی تعویذ کے لکھنے کے طریقے بتائے گئے ہیں اور تعویذ لکھنے کو جائز قرار دیا ہے, جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام قول کی مخالفت ہے. یہ آپ بہشتی زیور بھی دیکھ سکتے ہیں کہ انہیں کس طریقے تعویذ لکھنے کے لیے کہا ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.